بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز اس ملک کی مشہور شخصیت عاصمہ جہانگیر صاحبہ کا جنازہ خواتین نے بھی پڑھا، اور یہ چیز ٹیلی ویژن اور ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے کہ عورتیں اور مرد تمام اکٹھے کھڑے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے۔ ملک کے مختلف اطراف سے اور مختلف افراد نے اس سلسلے میں رجوع کیا، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے اور ان کا مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا کیسا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں حدیث شریف میں 3 احادیث ایسی ہیں جن سے رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ پیش آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ بچے تھے، اور ان کے جنازے کے لیے ان کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائیں اور جنازہ پڑھا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ابو عمیر کا جنازہ ان کے گھر پر ہی پڑھایا، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے میت کے والد اور ان کی والدہ جنازہ پڑھنا چاہتی تھیں، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کیا، یعنی خاتون کی مستقل صف علیحدہ اور مرد کی مستقل صف علیحدہ فرمائی۔ اس حدیث سے پوری امت نے یہ استدلال کیا ہے کہ خواتین کا کسی بھی میت کی نماز جنازہ میں حاضر ہونا اور نماز جنازہ کا ادا کرنا جائز ہے۔ دوسرا واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھیں، بیضاء ان کا نام تھا، اور یہ ان کا بلکہ لقب تھا، اور اصل نام ان کا دعد تھا، دال عین دال۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے عنایت فرمائے تھے، سہل، سہیل اور صفوان۔ اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بہت قدیم الاسلام تھے، اور وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اسلام لائے جب مسلمان بہت تھوڑے تھے، اور یہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں بہت قدیم الاسلام مانے جاتے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ بدری بھی تھے، حبشہ کی ہجرت کی تھی، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی تھی، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ تو اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہ دونوں بھائی سہل اور سہیل دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوا تھا، یا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا، مگر اہل علم اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا یہ جنازہ 9 ہجری میں مسجد نبوی ہی میں ادا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازہ مسجد میں پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اور فقہا نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ جنازہ مسجد میں اگر کوئی پڑھے گا تو اس کا ثواب گویا کہ کم ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کا جنازہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ادا فرمایا۔ اسی سے بالکل ملتا جلتا واقعہ تیسرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جب انتقال ہوا
تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد نام کے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات کی جا رہی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے مدینہ منورہ سے تقریباً 7-8 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بہت شاندار گھر تعمیر فرمایا تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہاں سے اٹھا کر مدینہ منورہ 7 یا 8 میل لوگ پیدل چل کر لائے۔ اور ازواج مطہرات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھیں گی۔ یہ بات سب کو معلوم ہوئی، اور سعد رضی اللہ عنہ بڑے شان کے آدمی تھے، بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے جنت کی بشارت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ جب جنازہ لایا گیا تو اسے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے، یعنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف جہاں تھی اس کے سامنے رکھا گیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساری ازواج مطہرات جو اس وقت زندہ تھیں انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مسجد میں جنازہ پڑھا گیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی جلدی یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جانتے نہیں ہیں کہ حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا تھا، لیکن اس حدین دونوں احادیث میں یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ لوگوں نے عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے پر انکار کیا ہو، یا کسی نے امہات المومنین سے یہ کہا ہو کہ عورتوں نے جنازہ کیوں پڑھا۔ ان احادیث کی وجہ سے، اور خاص طور پہ سے سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے پڑھا ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں گی اور یہ جائز ہے، اور غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخری آدمی تھے جن کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا گیا، اور اس کے بعد مسجد سے باہر ہمیشہ میت کو رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک الگ علمی بحث ہے، لیکن حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل تشیع اور اہل حدیث یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورتیں اگر چاہیں کہ وہ نماز جنازہ پڑھیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا، نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کھڑی کہاں ہوں، تو جو پہلی حدیث تھی جس کے مطابق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر کا جنازہ پڑھایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے کھڑا کیا خواتین کو، اس لیے پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ خواتین اگر جنازہ پڑھیں گی تو مردوں کے بعد پھر ان کی صفیں بنیں گی، اور باقاعدہ اسی طرح وہ جنازہ پڑھیں گی جیسے مرد حضرات پڑھتے ہیں۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا اور دعاؤں کا پڑھنا، ان میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ حنفی فقہا نے ان احادیث پر مزید بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عورتیں پیچھے کھڑی ہوں اور جنازہ پڑھیں یہ جائز ہے، اور عورتیں اگر مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں جیسا کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے جنازے میں ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اس کو شریعت کچھ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اور نہ صرف یہ کہ ان کا کھڑا ہونا ناپسندیدہ ہے بلکہ جو مرد ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی نماز جنازہ پر بھی اثر پڑے گا، اور وہ بھی شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ اور اگر آپ خالص فقہی اصطلاح میں کہیں تو فقہا کے نزدیک عورتوں کا وہاں کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے، اور اس کراہت کی وجہ سے مردوں کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ اور اسی
बहस में मज़ीद इमाम मालिक रहमतुल्लाह से जब पूछा गया कि अगर सिर्फ औरतें हों और मर्द कोई ना हो तो क्या जनाजा पढ़ा जाएगा, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वाहिदतम बाद वाहिदतिन, एक के बाद एक औरत नमाज पढ़ेगी। यानी कि अकेली औरत जनाजे की नमाज पढ़े, फिर दूसरी खातून आए, फिर तीसरी आए, फिर चौथी। लेकिन बाद के ज़माने के मालिकी फुक़हा ने इस पे इज्तिहाद मज़ीद किया और उन्होंने कहा सुन्नत ये है कि जनाजा जल्दी पढ़ा जाए, और अगर हम ये कहें कि एक औरत पढ़े फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी तो इस तरह जनाजे में ताख़ीर हो जाएगी। लिहाजा हम अपने हालात के मुताबिक ये कहते हैं कि मर्द या औरत किसी का भी नमाज जनाजा अगर सिर्फ औरतें हों तो वो जमात करा के पढ़ेंगी। हनफी फुक़हा भी इसी बात के कायल हैं, शाफ़ी भी, मालिकी भी, और उसके साथ साथ अहले तशय्यो उनके यहाँ भी यही है। लेकिन वो सब के सब इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि अगर औरत जनाजा पढ़ाएगी तो वो इमाम की जगह आगे खड़ी नहीं होगी, बल्कि वो पहली सफ के दरमियान में खड़ी होगी और वो तकबीरात कहेगी, और बाकी औरतें भी वैसे ही तकबीरात कहेंगी जैसे कि नमाज जनाजा में होता है। तो इस सारे फतवे का खुलासा ये है कि औरतों का नमाज जनाजा का पढ़ना कोई मना नहीं करता, सब कहते हैं जायज़। दूसरी बात यह है कि ख़वातीन मर्दों के बाद सफ़ बनाएं और बाकायदा वहाँ खड़े होकर जनाजा पढ़ें। और तीसरी बात यह है कि औरतों और मर्दों के इख्तिलात से अगर जनाजा पढ़ा जाएगा तो औरतों और मर्दों दोनों का ये फ़ेल शरीयत की नज़र में नापसंदीदा है। अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक बख्शे जिससे खुदा राज़ी हो और हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल।